الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط وقال تعالی وممن خلقنا امة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم۔ ہم نے رسولوں کو روانہ کیا دلائل کے ساتھ، بشارتیں اور تنذیر کے ساتھ، کتاب بھی ان کے ساتھ بھیجی، میزان بھی دیا، ضابطۂ حیات کی شکل میں شریعت دیا۔ یہ سب کچھ ہم نے اس لیے دیا تاکہ ہماری زمین کے اوپر نظام عدل و قسط قائم ہو جائے۔ دنیا کا سارا معاملہ یہی ہے، حقوق انسانی ٹھیک طریقے سے ادا ہو، حقوق کی لین دین کے اندر صحیح تحفظ ملے، حقوق کے دینے والے ایمانداری کے ساتھ دیں، حقوق کے لینے والے زیادتی نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ امن، شانتی، سلامتی کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ اور پھر یہ عظیم تر کام کو انجام دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عجیب شان ہے کہ ہر دور کے اندر ایک گروہ کو اس نے پیدا کیا۔ ابھی میں نے جو آپ کے سامنے آیت تلاوت کی وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، ہماری مخلوق میں ایک ایسا گروہ بھی موجود ہے جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق ہدایت دیتا ہے، ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق عدل و قسط و انصاف قائم کرتا ہے۔ یہ گروہ کون ہو سکتا ہے؟ آپ اندازہ کیجئے، یہ گروہ سوائے امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں سے آشنا کیا اس میں 5 چیزیں بڑی اہم۔ ایک جامع کلمہ جو سارے انسانی گروہ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتا ہے، بھید بھاؤ، ڈسٹنکشن، ریس، ریشیلٹی، ہر چیز کو کاٹ کے پھینک دیتا ہے۔ دوسرے، آپ نے ہمیں اللہ کے حکم سے ایک کتاب عنایت فرمائی، جو کتاب مکمل ہے، مستند ہے، محفوظ ہے۔ 3 باتیں میں رکھتا ہوں آپ، اٹس اے کمپلیٹ اور بالکل سینکشنڈ بائی اللہ سبحانہ و تعالی، مکمل ہے، مستند ہے، محفوظ ہے، یعنی ہر حیثیت سے اس کا پروٹیکشن خدا نے اپنے ذمے لی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ تو ایک ایسی کتاب اس پورے انسانی گروہ کو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عطا فرمائی۔ اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی نوع انسانیت کی قیادت کے لیے مبعوث فرمایا اور بتایا کہ ان کی آمد دراصل پوری ہیومینٹی کے لیے مرسی ہے، مرسی ٹو دا مین کائنڈ، رحمت للعالمین۔ یعنی حضور کی شان میں کتنی آیتیں، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَإِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ لوگوں، تمہارے پاس ہمارے رسول حق کو لے کر آئے، فَآمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ، اے آدم کے بچوں ایمان لاؤ، تمہاری خیریت اسی میں ہے۔ فَآمِنُوا خَيْرًا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم
تکفیر کرنا چاہتے ہو، انکار ہی کرنا چاہتے ہو تو سنو، کر لو تم، لیکن اللہ تعالیٰ تو بڑا بے نیاز ہے، وہ بڑا علیم ہے، وہ حلیم ہے، وہ بردبار ہے، بندوں کے اس حال کو واچ کرتا ہے، دیکھتا ہے پوری طریقے سے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، حکمت و دانائی اس کا تقاضا ہے کہ وہ برداشت کرتا ہے ایسے باغی طاغی انسانوں کو،